عزیزان گرامی، یہ ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ایک ایسے مومن کی ایصال ثواب کی مجلس ہے جو اپنی زندگی میں ہمیشہ کار خیر کی طرف دلچسپی رکھتا تھا اور قدموں کی بڑھاتا تھا۔ میں نے دنیاوی مسائل اور سماج اور ایصال ثواب کی غرض سے ان دو فکروں کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے جو امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مشہور و معروف مناجات شعبانیہ کے یہ دو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں۔ مناجات شعبانیہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کی مناجات ہے جو آپ شعبان کے مہینے میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ کے خاندان بالخصوص ائمہ معصومین علیہ السلام نے امیر المومنین علیہ السلام کی اس سنت کو باقی رکھا، سیرت پر عمل کرتے رہے اور ائمہ کے ذریعے اصحاب ائمہ اور اصحاب ائمہ کے ذریعے پھر ہمارے علماء و فقہاء و محدثین اور ان سے ہم اور آپ تک پہنچی ہے۔ اس میں بڑے معرکۃ الآراء وہ معنی و مفاہیم ہے کہ انسان اگر پڑھے تو اس کی پوری زندگی کا وہ ایک آئینہ ہے۔ مناجات شعبانیہ انسان کی اچھائیوں برائیوں سب سے مربوط اور انسان کے اطمینان و سکون کا سرمایہ اس کی جانب ہدایت۔ یہ دو ٹکڑے ہیں جن کو میں نے آپ لوگوں کے حوالے کیا ہے۔ الہی ان من تعرف بکا غیر مجہول، پروردگارہ جو تیرے ذریعے پہچانا جاتا ہے وہ کبھی بھلایا نہیں جاتا۔ اصلا جسے خدا پہچانواتا ہے پر اسے کوئی بھلا نہیں سکتا ہے۔ زمانہ لاکھ بھلانا چاہے، زمانہ لاکھ بھلانا چاہے مگر بھلا نہیں سکتا ہے۔ وَمَن لَا ذَبِكَ غَيْرُ مَقْدُورٍ، پروردگارہ جسے تو پناہ دیتا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ حضرات اندازہ لگائیں عزیزان گرامی، یہ دو فکرے ہیں جس میں ہماری زندگی کے تقریباً 90% مسائل ہیں جو اسی میں چھپے ہوئے ہیں۔ الہی ان من تعرف بکا غیر مجہول، خدایا جو تیرے ذریعے پہچانا جاتا ہے وہ کبھی بھلایا نہیں جاتا ہے، جسے تو پناہ دے دیتا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا ہے۔ شام کے مرکز سے نہ جانے کتنی حدیثیں گڑھی گئی، نہ جانے کتنے ممبروں سے بنی امیہ کے خطیب بولتے رہے، مگر نتیجہ یہ نکلا کہ خدا جسے پہچانواتا ہے وہ کبھی بھلایا نہیں جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا عزیزان گرامی کہ شام کے اندھیروں میں بنی امیہ کی کشتی ڈوب گئی مگر علی کی فضیلت کا چراغ آج بھی جل رہا ہے۔ آج بھی دنیا میں علی پہچانے جا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ہے تو علی کو پہلا چوتھا کچھ تو ماننا ہی پڑے گا، کچھ تو ماننا پڑے گا عزیزان گرامی۔ لہذا اللہ جسے پہچانواتا ہے وہ کبھی بھلایا نہیں جاتا ہے۔ آج یہ جو ایصال ثواب کی مجلسیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں یہ در حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی تمام قومیں اپنے مرحومین کو بھول جاتی ہیں، تب نگرتی ہیں۔ کتنے تو ایسے ہیں جو نشانے خبر بھی مٹا دیتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو رہی ترہی تک جو ہے معاملہ ختم کر لیتے ہیں، مگر یہ مکتب اہل بیت ہے، اس میں جس نے سانس لیا ہے اگر مر گیا ہے پھر بھی خدا اسے پہچانواتا ہے۔ جن کے ورثہ نہیں ہے وہ بھی بھلائے نہیں گئے ہیں، جن کے وارثین نہیں ہے وہ بھی بھلائے نہیں گئے ہیں۔ ہمارے مذہبی مراکز میں فاتحے میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے جن کا کوئی وارث نہیں ہے انہیں بھی سورہ فاتحہ پڑھ دیا جائے۔ یہ محبت اہل بیت علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
یہ محبت اہل بیت علیہ السلام کا معجزہ ہے عزیزان گرامی، یہ محبت اہل بیت کا کمال ہے۔ اگر آپ حضرات متوجہ ہیں تو یہ فقرہ کہتا چلوں، میں عموماً ایک مثال دیتا ہوں، آپ لوگوں کے حوالے بھی کر رہا ہوں، آپ دیکھیں عزیزو، جو قرآن کریم نے فقرہ کہا ہے، کون ہے جو اللہ سے بزنس کرے گا، کون ہے جو اللہ سے تجارت کرے گا، اور اللہ سے تجارت کبھی بھی نقصان پہنچانے والی نہیں ہے، اللہ سے تجارت کبھی بھی نقصان پہنچانے والی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میں معصومین کی دنیا سے نکل کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور آپ حضرات اگر غور کر لیں بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ جو بھی اللہ سے تجارت کرتا ہے دنیا میں، مکتب اہل بیت پہ چلنے والے تنہا وہ ہے جو خدا سے تجارت کرتے ہیں، اس لیے کہ تجارت کرنے والا بے وقوف نہیں ہوتا ہے، تجارت کرنے والا ہوشیار ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نفع کی جگہ دیکھتا ہے، وہ ہمیشہ نفع کی چیز دیکھتا ہے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے، عقل بھی کہتی ہے یہی کہ اپنے گنوا دینے اور برباد کر دینے کا نام تجارت نہیں ہے، بلکہ نفع کی طرف جانا یہ تجارت کہتے ہیں۔ اب آپ ذرا دیکھیں عزیزو، میں ایک مثال آپ لوگوں کے حوالے کروں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ آپ ایک قطرہ پانی لیجئے، پھونک دیجئے، اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا اس کا وجود، مگر اسی ایک قطرے پانی کو آپ ایک گلاس پانی میں ڈال دیجئے تو اس کی تکلیف آ گئی، کیا تو یہ گھٹ گئی، پڑ گئی نا، مگر خطرہ ہے۔ یہ ایک گلاس پانی ختم ہوگا تو قطرے کا بھی وجود ختم ہو جائے گا۔ آپ نے اسی ایک گلاس پانی کو لے جا کر حوض کے پانی میں ڈال دیا، پانی اور زیادہ تھا، بتائیے اس کی زندگی بڑھ گئی یا گھٹ گئی؟ اور بڑھ گئی، مگر خطرہ ابھی بھی ہے۔ آپ نے حوض کا دہانہ کھولا اور وہ پانی اس حوض کے پانی کے ساتھ آ کر کے وہ قطرہ آ کے نہر کے پانی سے مل گیا، اب بتائیے اس کی زندگی بڑھ گئی یا گھٹ گئی؟ اور بڑھ گئی، مگر خطرہ ابھی بھی باقی ہے۔ اس نہر نے اپنا رشتہ دریا سے ملا دیا، اس نے زندگی کی ایک چھلانگ اور لگائی اور دریا کے پانی میں چلا گیا۔ بتائیے زندگی بڑھ گئی یا گھٹ گئی؟ اور بڑھ گئی، مگر ابھی بھی خطرہ باقی ہے۔ دریا خشک ہوگا تو قطرے کا بھی وجود مٹ جائے گا۔ توجہ عزیزان گرامی، اب آپ ذرا اندازہ لگائیے، یہی دریا ہے جس نے اپنا رشتہ بمبئی کے سمندروں سے ملا دیا، قطرے نے زندگی کے چھلانگ اور لگائی، اب یہ پہنچ گیا سمندر میں، کہہ رہے من مثلی، میرے جیسا کون ہے جو مجھے نکال کے فنا کر سکے؟ اور جو عزیزان گرامی، اسی طرح سے میں کہتا ہوں اپنے وجود کو مودت آل محمد کے سمندر میں ڈال دو، جب تک آل محمد رہیں گے تم رہو گے۔ ارے سب پکتری توجہ فرمائے عزیزان گرامی، میں فقط اشارہ کرنا چاہتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف تاکہ آپ لوگوں تک بعد میں اپنی پہنچا سکوں۔ عزیزو، کیا بہترین تجارت ہے، کیا بہترین تجارت، ہمیشہ باقی رہنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اس سمندر کے حوالے کرو جہاں پہ فنا نہیں ہے، اس دریا کے حوالے کرو جہاں زندگی ہے، اس جگہ اپنے آپ کو لے جاؤ جہاں پہ ملائکہ بھی آگے بھیک مانگتے ہیں۔ یہ ہے اصلی تجارت عزیزان گرامی۔ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، میں فقط متوجہ کرنا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں میسم تمار کہاں ہیں؟ دار کی بلندی پر۔ میسم تمار دار کی بلندی پر ہے۔ میسم چاہتے تو تقیہ کر سکتے تھے، میسم چاہتے تو تقیہ کر سکتے تھے، مگر میسم نے تقیہ نہیں کیا، اس لیے کہ جہاں سے
اپنے آقا کے غلاموں کی پہچان شروع ہوتی ہے، اس ابتدا کو میثم تمار کہتے ہیں۔ کہ میں تخیہ نہیں کروں گا، اختیار ہے مجھے، مگر میں باقی رہنا چاہتا ہوں، میں تخیہ نہیں کروں گا۔ تو جو عزیزان گرامی، میثم تمار تار کی بلندی پر کیا کہہ رہے ہیں؟ لا قلم و دعوات، میں مولا کے فضائل بیان کر رہا ہوں، لا قلم و دعوات۔ بات اس کی ہے کہ میثم تمار نے قلم و دعوات کیوں مانگا؟ آپ حضرات سنتے رہتے، مجھے واقعہ نہیں پڑھنا ہے۔ میثم تمار نے قلم و دعوات کیوں مانگا؟ اس لیے کہ ابن زیاد نے کہا تھا کہ تمہارے امام نے، تمہارے مولا نے تمہاری شہادت کی کیا پیشن گوئی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری زبان کاٹی جائے، دار پہ لٹکایا جائے گا، وہ تو ہوگا، مگر زبان نہیں لٹکن کاٹی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کو وہ جھوٹا ثابت کرنا چاہتا۔ یہ یاد رہے عزیزان گرامی، حکومتوں کی بیساکھیوں پر بنائے ہوئے صدیق و صدیقہ اور ہیں، نسلوں میں پیدا ہونے والے صدیق و صدیقہ اور ہیں۔ جیک سلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ میثم تمار باقی آپ لوگوں کے سامنے، میثم تمار کہتے ہیں لا قلم و دعوات، اور لوگ قلم و دعوات لے کر آئے۔ میثم مولا کے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ میں کہوں گا میثم کیا علی کے فضائل ابدار کی بلندی سے؟ تو عجب نہیں میثم آواز دیں، میرا علی اتنا بلند ہے کہ اب زمین کی پستی سے اس کی قصیدہ خوانی اچھی نہیں لگتی ہے، اب تو دار کی بلندی چاہیے۔ میثم سختیوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، ہاتھوں پیروں میں موٹی موٹی کیلیں جو ٹھوکی گئی ہیں، خون جسم ناظرین سے بہہ رہا ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، آواز دیتے لاؤ قلم و دعوات، میں مولا کے فضائل بیان کر رہا ہوں۔ اور قلم و دعوات لے کے آگے علی کا غلام فضائل علی پڑھ رہا ہے، اور یہ لوگ لکھ رہے ہیں۔ جاگے کہنے والے نے کہا ابن زیاد، تو نے جس فضیلت علی کے چشمے کو روتا تھا اب وہ سیلاب بن جائے، میثم کے سینے میں نہیں رہیں گے، وہ قلم کے ذریعے کاغذ میں آ کے نسلوں تک پہنچنے والے ہیں۔ میثم کی حکیمانہ تدبیر دیکھیے، میرا مولا سچا ہے، کہا جاؤ زبان کاٹ لو۔ واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ میثم آواز دے رہے ہیں اگر ہمیشہ باقی رہنا ہے تو خدا سے تجارت کرو، اس دروازے پر آ کے جہاں پہ آیات کی بھیک دی جاتی ہے۔ دوچو عزیزان گرامی، میں ایک فقرہ آپ لوگ کے حوالے، ارباب بصیرت کہاں تک پہنچ پائیں گے یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ میثم و قلم و دعوات کہاں مانگ رہے تھے؟ کوفے کے بازار میں۔ کوفے کے بارے میں تاریخ کا مسلمہ ہے، کوفی لا یوفی، کوفیوں میں وفا۔ اب ذرا آپ بیدار رہیے گا، ایک فقرہ میں بڑی تیزی سے کہہ کے گزرنے والا ہوں۔ میثم تمار بے وفاؤں کے تیار میں قلم و دعوات مانگا، بے وفا لے کے آگے، ارے پیغمبر اسلام تو وفاداروں سے مانگ رہا۔ عزیزان گرامی، اگر اپنے آپ کو پہچانوانا ہے تو امام کیا کہتا ہے امیر المومنین، الہی ان من تعرف بک غیر مجہول، خدایا جو تیرے ذریعے پہچانا جاتا ہے وہ کبھی بھلایا نہیں جاتا ہے۔ اندازہ لگائیں عزیزان گرامی، میں ایک دو باتیں قرآن کریم اور تاریخ سے کہہ کر کے آپ لوگوں کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں، بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بالکل آپ لوگ مطمئن رہیے، اس لیے کہ جب بھوک کے شعلے بلند ہونے لگے تو اچھے اچھے عقیدے جل کے خاک ہو جاتے ہیں۔ یہ تو مجلس اہل بیت کا معجزہ ہے کہ
اس قوم کو بھوک میں بھی حسین یاد رہتے ہیں. ذرا صلوات پڑھے محمد وآل محمد. جو اللہ سے تجارت کرتا ہے وہ اپنی تجارت کے نفع کی جگہوں کو جانتا ہے اور پہچانتا ہے. توجہ فرمائے عزیزان گرامی، آج ہم معمولی چیزوں کے لیے یہ بھی نہیں خیال کرتے کہ خدا ناراض ہوگا، اہل بیت ناراض ہوں گے. میں اپنی جو بات قرآن کریم سے آپ لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے ایک فقرہ کہتا چلوں. اس اہل ثواب کی مجلس بھی ہے، لہذا جب تک عمل ہوتا رہے گا انشاءاللہ ثواب مرحوم کو پہنچتا رہے گا. عزیزان گرامی، ہم معمولی بات میں بھی اپنی دنیا دیکھتے ہیں، اپنا دین نہیں دیکھتے. ہم معمولی باتوں میں بھی اپنا دین نہیں دیکھتے، اپنی دنیا دیکھتے، اپنے رشتے دیکھتے، اپنے فائدے دیکھتے دنیاوی اعتبار سے جو ختم ہو جانے والا. یہ دنیا جو کی فنا ہو جانے والی. جانتے ہیں آپ حضرات سے بتانا میرے لیے آسان ہے، اس لیے کہ سب ایک ہی علاقے میں ہیں. ایک مرض، ایک بیماری ہوتی ہے منہ کی جسے پائریا کہتے ہیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے. پائریا والے کے منہ سے بدبو بہت تیز، مطلب اس کی سانسوں میں بدبو ہوتی ہے. اگر آ کر کے وہ بیٹھ کے سامنے بات کرنے لگے تو آدمی منہ ادھر ادھر گھمانے لگتا ہے، اور اگر آ کر کے کان میں مسئلہ پوچھنے لگے وہ بھی ماہ مبارک رمضان میں تو بڑی آفت ہو جاتی. پائریا کا مریض عزیزان گرامی اگر کسی بند گھر میں 15 منٹ سانس لے لے تو باہر سے آنے والا جب دروازہ کھول کے اندر جائے گا تو تعفن سے وہ پریشان ہو جائے گا. توجہ فرمائے عزیزان گرامی، میں اپنے موضوع کی طرف آپ حضرات کو لانا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح کر سکوں. حضور سرور کائنات 7ویں مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان ایک بار جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ، اور وہ بھی کون ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں صاحب مذاق کیا تھا. مولا کائنات کہتے ہیں مذاق میں بھی بولا گیا جھوٹ حرام و گناہ کبیرہ ہے. مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. مولا فرماتے ہیں جب انسان ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے جو بدبو نکلتی وہ آسمان کی طرف جاتی ہے. جتنے ملائکہ کے پاس سے بدبو گزرتی ہے ملائکہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں. بتائیے ملائکہ معصوم جس پر لعنت بھیجیں کیا اس کے بھی جادو کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا اس کے ٹونا کرنے کی ضرورت ہے؟ نظر لگانے کی ضرورت ہے؟ ایک بار جھوٹ بولا ہے نہ جانے کتنے روایات میں 70,000 ملائکہ لعنت بھیجتے. تو جب لعنت جس پر ہوگی کیا اس کے رزق کی برکت ہوگی؟ کیا اس کے اولاد کی برکت ہوگی؟ کیا اس کی پریشانیاں رکیں گی؟ کیا اس کی مصیبتیں رکیں گی؟ اس کیوں عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ بنیادی طور سے آل محمد علیہ السلام کو جتنی اذیتیں پہنچائی گئی ہے وہ جھوٹ کی بنیاد پر، اور جھوٹ کی بنیاد پر فیض لوٹا گیا ہے تو جھوٹی حدیث کی بنیاد پر، حکومت لی گئی ہے تو جھوٹی حدیث کی بنیاد پر، شیطان آیا ہی ہے وہاں سے جھوٹ کی بنیاد پر. لہذا عزیزان گرامی اس راستے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے جو آل محمد علیہ السلام کے لیے دشمنوں نے اسلحہ بنایا ہے. دیکھ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. آپ حضرات کے ذہن کو یہاں تک لایا ایک بات کہنے کے لیے. ہم معمولی باتوں میں معمولی چیزوں کے لیے تھوڑا سا کالر اونچی کرنے کے لیے سمجھ آدمی جھوٹ بول دیتا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے جبکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. عزیزو اب آپ ذرا دیکھیں قرآن کریم کی آیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں.
یا ایھا الذین آئی ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اللہ اگزامپل دے رہا ہے صاحبان ایمان کو. یہ کافرین کے لیے، منافقین کے لیے، مشرکین کے لیے اگزامپل نہیں ہے. اگزامپل کے نمونہ کس کے لیے ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لا چکے ہیں. اذ قالت امرأۃ فرعون رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب فرعون کی بیوی نے کہا میرے مالک جنت میں میرے لیے اپنے فضل سے ایک مکان بنا دے. نجنی من فرعون وعملہ، مجھے نجات دے فرعون سے بھی اور فرعون کے کارندوں سے بھی. تو جو فرمانے عزیزان گرامی، یہ کون ہے؟ یہ مصر کی کوئن ہے، جس کی آگے پیچھے نوکر چاکر ہے، جس کے اشارے پر پورا محل چل رہا ہے. اتنی بڑی مملکت کی رانی ہے، اور یہ بھی جانتی ہے کہ مخالفت پر مجھے سزا کون سی دی جائے گی. اتنی بڑی دنیا کو اس نے اوگن مار دیا، اس لیے کہ خدا سمجھ میں آ گیا، اس لیے کہ خدا سمجھ میں آ گیا، ٹھوکر مار دیا. فرعون تو میرا شوہر تو ہے مگر خدا نہیں ہو سکتا، تو میرا خالق نہیں ہو سکتا ہے. تو جو فرمائے عزیزان گرامی، قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ صاحبان ایمان سبق لیجئے، صاحبان ایمان ذرا سبق لیجئے، سیکھیے. جس نے پوری کائنات حکومت کو ٹھوکر مار دیا ہے ایک رضایت خدا کے لیے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، خدایا اپنے پاس سے جنت میں میرے لیے مکان بنا دے. نجنی من فرعون وعملہ، مجھے فرعون اس کے کارندوں سے نجات دے. آسیہ نے ایک وقت میں اعلان کر دیا اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ خدا ہے، اگر کوئی جنت دے سکتا ہے تو خدا ہے، اگر کوئی کائنات بنا سکتا ہے تو وہ بھی خدا ہے. اس سے ہٹ کر کے کوئی کائنات کا خالق و مالک نہیں ہے. پورے عقیدے کا اعلان کر دیا، اسے پورے عقیدے کا اعلان کر دیا. توجہ دیدان گرامی، کس کے لیے ایگزامپل ہے؟ صاحبان ایمان کے لیے. توجہ دیدو، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آسیہ نے اپنا وجود خدا کے حوالے کیا تو آسیہ اب رانی نہیں رہ گئی، اب مصر کی رانی نہیں رہ گئی، اس لیے کہ نکال دی گئی نا. اسے اتنی سزا دی گئی کہ وہ بیچاری مر گئی. مگر اس مومنہ کا معاملہ آپ دیکھیے، قرآن کب آیا ہے؟ 1400 سال. اس سے پہلے 600 سال پہلے جناب عیسیٰ، اور جناب عیسیٰ سے پہلے حضرت موسیٰ. اب آپ ذرا اندازہ لگائیے، ہزاروں سال پہلے ایک نیک عمل کیا تھا آسیہ نے، جسے آج کے لوگ قرآن پڑھنے والے آسیہ کو پہچان رہے ہیں. خدا جسے پہچانواتا ہے کبھی بھلایا نہیں جاتا ہے. صلی اللہ پر محمد والے محمد. عزیزان گرامی، میں ایک سوال کروں گا. آسیہ کس چیز نے تجھے مومنہ بنا دیا؟ ارباب بصیرت ذرا غور کر لیجئے. آسیہ تجھے کس چیز نے مومنہ بنا دیا؟ عجب نہیں خدا آواز دے،
ارباب بصیرت آپ کے حوالے یہ فرا ہے. عجب نہیں خدا آواز دے. آسیہ نہیں بتائے گی، میں بتاؤں گا. آسیہ نہیں بتائے گی، میں بتاؤں گا. اس نے میرے موسیٰ کو پالا ہے. عمل باقی رہنے والا ہے تو جگہ بھی باقی رہنے والی ملے گی. اگر ایک موسیٰ کو پال دے تو مومنہ بنا دی جائے تو فخر موسیٰ کو پال دے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اے ماں عزیزان گرامی، میں تاریخ سے ایک دو بات چھوٹی چھوٹی، اور آپ حضرات کی زحمت تمام ہے عزیزو، دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں میں تاریخ سے، جس سے خدا پہچانواتا ہے، کبھی بھلایا نہیں جاتا ہے. آپ حضرات نے حجاج کا نام سنا ہوگا، بڑا ہی مردود، بے غیرت. اس کا ناشتہ ہی ہوتا تھا ایک محب علی کی شہادت سے. ایک نوجوان پکڑ کے لائیے، یہ گورنر تھا بصرے اور کوفے کا. اس کے پاس ایک جوان لایا گیا، اور روایت سے جو میں سمجھ پایا ہوں 18 سے 25 سال کا یہ جوان رہا ہوگا، بہت زیادہ عمر نہیں، 18 سے 25 لایا گیا. وہ جوان تو اس نے پوچھا حجاج نے، تم محب علی ہو؟ تو اس نے پلٹ کے کہا، اگر میں محب علی نہ ہوتا تو اس طرح قیدی بنا کے لایا نہ گیا ہوتا. میری غلطی بس اتنی ہے کہ میں محب علی. تو اس نے پوچھا تمہیں قرآن پڑھنے آتا ہے؟ قرآن پڑھنے؟ اور تم سے اچھا پڑھنے آتا ہے. ایک چھوٹا سا کانسٹیبل اگر آدمی کو دکھ جائے تو کانپنے لگتا ہے. سے جائے گی ایک جلات جس کے بارے میں ہے کہ صاحب وہ محب علی کو قتل کرتا ہے. تو جو عزیزان گرامی، اب ظاہر سی بات ہے ایسے موقع پر انسان جو اللہ سے تجارت کر رہا ہے وہ دیکھنے کی چیز. یہ نوجوان کہتا تم سے اچھا قرآن خالی پڑھنے نہیں، تم سے اچھا پڑھنے آتا ہے. تو اس نے کہا کوئی سورہ سناؤ. تو ذرا آپ لوگ بھی سن لیجئے، ذرا غور کر لیجئے گا، جو اس نے پڑھا وہ سنا دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یخرجون من دین اللہ. صحیح پڑھا اس نے، ذرا غور کر لیجئے آپ لوگ، ایک مرتبہ دوہرا لیجئے. یخرجون من دین اللہ. تو یہ حجاج نے کہا یہ ہے خدا کے یعنی کتاب خدا کو کافی جاننے والے لوگ جنہیں اتنی ہی خبر نہیں. کیا عجیب و غریب بات. اس نے کہا جو میں نے پڑھا وہ صحیح پڑھا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کی آیت یہی ہے، اس نے کہا جو میں نے پڑھا ہے وہ صحیح پڑھا ہے. ذرا اندازہ لگائیں عزیزان گرامی اور غور کر لیجئے. ایک جلاد کے سامنے محب علی 18 سے 25 سال جو میں سمجھ پایا ہوں روایت سے، وہ آنکھوں میں آگے ڈال کے کہہ رہا ہے یخرجون من دین اللہ. بچوں کو ذرا بتا دوں اصل آیت کیا ہے، یدخلون فی دین اللہ. لوگ دین خدا میں داخل ہو رہے ہیں، بات انٹر ہونے کی ہے. اس نے کیا کہا ہے، یخرجون من دین اللہ، لوگ دین خدا سے باہر جا رہے ہیں. تو جو فرمائے عزیزان گرامی،
یہ کہہ رہا جو میں نے پڑھا ہے بالکل صحیح پڑھا. اس نے قاری وہاں جتنے بیٹھے تھے ان سے پوچھا قاریان قرآن اب آپ حضرات ذرا بتائیں کہ اس نے یہ کیا کہہ رہا ہے. تو قاریوں نے کہا نہیں ساتھ پڑھا اس نے قرآن کی آیت ہے یدخلون فی دین اللہ. تو ایک مرتبہ حجاج پلٹ کے کہتا ہے بھیا وہ لوگ کہہ رہے قرآن میں یہ لکھا ہے اور تم کچھ الٹا پڑھ رہے ہو. پھر وہ نوجوان کہتا ہے جو میں نے پڑھا ہے وہ صحیح پڑھا ہے. یہ نہیں کہہ رہا قرآن کی آیت یہی ہے. کہ کیوں تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ کہ اس لیے کہ جب تک تم جیسے بے غیرت بے ایمان تخت و حکومت پر بیٹھیں گے لوگ دین سے باہر جائیں گے. اگر دین کے اندر بلانا ہے تو اس تخت حکومت کے وارث آل محمد کے حوالے کر دیا جائے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اس نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ تمہیں قتل کر دو. میرا دل کر رہا ہے کہ میں تمہیں قتل کروں مگر کر نہیں پا رہا ہوں. چاہتا ہوں تو بہت ہوں تمہیں قتل کر دوں میں کر نہیں پا رہا. تو ایک مرد جوان دے کہا اور تو مجھے قتل کر بھی نہیں پائے گا. تو مجھے قتل کر بھی نہیں پائے گا. اس نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ تیرے منحوس ہاتھوں سے اللہ نے میری شہادت رکھی ہی نہیں ہے. تو جو عزیزان گرامی یہ وہی کہے گا جو اپنے آپ کو اس دعوانے سے پہچانوائے گا جہاں سے انبیاء بھی پہچانے جاتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. جو بھی اللہ سے تجارت کرتا عزیزان گرامی امیر المومنین کا یہ فقرہ عجیب و غریب. عزیزو ہم تھوڑا سا اگر غور کر لیں عزیزو امیر المومنین صاحب کا یہ فقرہ الہی ان من تعرف بک غیر مجہول. خدایا جسے تو پہچانواتا ہے وہ کبھی نہیں بھلایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے نمرود و فرعون و حامان و شداد بنی امیہ و بنی عباس سب کے چراغ بجھ گئے. آج اگر چراغ جل رہا ہے تو آل محمد کا چراغ جل رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ ایسا نہیں کہ فقط ہم انتظار کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ فقط ہم انتظار کر رہے ہیں. وہ جاہل ہے لوگ جو اپنے رہبروں کا بیان نہیں جانتے. ورنہ ابن تیمیہ بھی انتظار کرتے کرتے مر گیا ہے. ہر دور میں ہادی رہا ہے ہادی ہے اور رہے گا. اور یہ ہر مذہب و مسلک کا نظریے میں خلاصتاً بتا رہا ہوں تفصیل کا وقت نہیں ہے میں خلاصتاً بتا رہا ہوں. ہر مذہب و مسلک کا آنے والے اور زمین پر عدالت کی حکومت قائم کرنے کا نظریہ تو سب کا ہے مگر منزل تک وہی پہنچا ہے جو غدیر تک پہنچا ہے. منزل تک وہی پہنچا ہے جو غدیر تک پہنچا ہے. عزیزان گرامی میں اس سلسلے سے بس ایک روایت نقل کر کے ربط مصائب و زحمت تمام ہے. ایک بابا دے بلو سلوات پڑھیں آپ حضرات. عزیزو ہم غیبت امام کے اس زمانے میں ہیں اور ہم سب انتظار کر رہے ہیں. ہم سب انتظار کر رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے ہمارے غدیری ولایت کے بنیادی عقیدہ جو ہے وہ غیبت ہے اور انتظار ظہور ہے. امام آئیں گے انشاءاللہ ضرور آئیں گے. کچھ حساب دینے کے لیے انتظار کر رہے ہیں کچھ حساب دینے کے لیے انتظار کر رہے ہیں کچھ انتقام لینے کے لیے انتظار کر رہے ہیں. میں اس علیہ سوال کی مجلس سے لہذا میں بہت ہی خلاصے کے طور پر ایک بات آپ لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. ایک انتظار کرنے والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک منتظر کو
انتظار کرنے والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس میں نہ میری بات نہ کسی اور کی بات، سیدھے سیدھے رسول اللہ کی بات۔ یہ چھوٹی سی روایت میں آپ لوگ حوالے کر کے زحمت تمام کر پاچی۔ عزیزو، میں نے شروع میں ایک بات آپ لوگوں سے کہی کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا، ذرا زور سے بتائیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں رہے صاحب مذاق کر رہے تھے، مولا کائنات کہتے ہیں عادت الکذب یؤدی الی النفاق، جھوٹ کی عادت انسان کو منافق بنا دیتی ہے، اور قرآن کہتا منافق کافر سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں مجلسوں میں ایک انداز اور بھی ہے، آدمی دوسروں کی طرف اشارہ کرتا ہے، اپنا گریبان نہیں دیکھتا ہے۔ ہم سب کوئی ایسا نہیں جو داغدار نہ ہو، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو داغدار نہ ہو، کوئی ہم میں سے معصوم نہیں ہے، ورنہ ہمارے اس مہان بھارت میں جناب ایک آنگن میں ایک وقت میں دو ہوائیں چلتی ہیں۔ ہمارے اس مہان بھارت میں ایک وقت میں دو ہوائیں چلتی، گرم بھی اور ٹھنڈی بھی۔ مثال لے دیتا ہوں، بات ابھی واضح ہو جائے۔ اگر داماد کما وما کے چاہے بمبئی سے سعودیہ سے کہیں سے بھی سیدھے اگر سسرال پہنچ جائے، ساس بہت دعائیں دیتی ہے، ارے ساتھ کیا کہنا، بڑا لائق کا داماد ہے، بہت اچھا داماد ہے، اور پھر اپنے دشمنوں کو بھی گفٹ کرنے لگتی ہے، ایسا تو ہمارے دشمن کو بھی داماد ملے۔ اور اگر بیٹا اپنی سسرال چلا گیا، اوہ جادو کر دیا گیا ہے، جورو کا غلام ہو گیا ہے، بتائیے ایک آنگن میں تو ہوا چل رہی یا نہیں؟ مولا کائنات کہتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پا۔ عزیزان گرامی، آپ حضرات ذرا توجہ کریں اور ہمیشہ ساودھان، چغل خوروں سے بڑی بری قوم ہوتی ہے یہ چغل خور اسی لکڑی کا کام کرتی ہے جو دونوں طرف آئلے میں آگ لگاتی ہے۔ آئلہ جان رہے ہیں نا آپ لوگ، بھولے نہیں نا ہے، چولہے میں دو طرف ہے نا، گیٹ ایک ہی ہے۔ ہم کو یاد ہے ہمارے گاؤں میں صاحب چولہے جو بنتے تھے اس میں ایک گیٹ، ایک ادھر، اس کو آئلہ ہمارے یہاں بولتے تھے، آپ لوگوں میں وہی بولتے ہیں نا۔ یہی ایک لکڑی ادھر بھی کھولا رہی ادھر بھی کھولا۔ چغل خور کون سا کام کرتا ہے؟ یہی کام کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، درمیان میں کچھ تھوڑا سا مسالہ وسالہ بھی چھڑک دیتا ہے چٹوڑا بنانے کے لیے۔ ادھر یہ سمدھیانہ کھول رہا ادھر وہ سمدھیانہ کھول رہا، ادھر یہ بھائی کھول رہا ادھر وہ بھائی کھول رہا ہے، ادھر اماں کھول رہی ادھر بیٹا کھول رہا ہے، ادھر بہت کم ہے ادھر۔ اچھا، یہ بھی عجیب و غریب بات ہے۔ آپ دیکھیں رشتوں میں ذرا سا جاگتے رہیے گا، سوئیے گا نہیں۔ رشتوں میں ایک عجیب و غریب بات ہے، جتنی لڑائیاں عورت میں ہوتی ہے اتنی مرد عورت میں نہیں ہوتی۔ مثال دے دیتا ہوں عزیزان کے نام، آپ دیکھیں ساس بہو یہ دونوں کیا ہیں؟ عورت ہی ہے نا، مرد کو ساس بہو نہیں نا کہتے، دونوں عورت ہے۔ ساس بہو کی لڑائی آپ کو بہت زیادہ سننے کو ملے گی، مگر سسرا بہو ہے انکار نہیں کیا جا سکتا مگر بہت کم ہے۔ اور آگے بڑھئے، نند بھاوج ہے نا، جاگتے رہیے گا، ایک بات کہنے جا رہا ہوں، نند بھاوج دونوں عورت ہے۔ نند بھاوج کا جھگڑا آپ کو سننے میں بہت ملے گا،
मगर देवर तावज बहुत कब होता है और कभी इतना पानी आता कितनी सलवा पढ़ दे मोहम्मद वाले में। अजीजा ने गिरा ये चुगलखोर बहुत खतरनाक लोग होते हैं। ये न समझिएगा चुगलखोर आसमान से आते हैं जमीन से निकलते हैं। हम ही लोग चुगलखोर दो तरफ का गुनाहगार है, जब तक वो माफ नहीं करेंगे अल्लाह माफ करने वाला नहीं है। अजीजा ने गिरामी, लिहाजा चुगलखोर चाहे हम हो, मौलवी साहब सबुल हुसैन, चाहे चुगलखोर हम, अम्मा होगी अब्बा हो, भाई होगे बहन, सही इंसाफ कीजिए। चुगलखोर अगर चाहते हैं कि हमारे रिश्तों में और हमारे घर में फसाद पैदा न हो तो चुगलखोरी का दरवाजा बंद रखिए। तो जो अजीज़ान गिरामी, अब वो एक रवायत आप लोग के हवाले और ज़हमत तमाम है। पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या अली इज़ा रअयत अन्नास यश्तगिलून बिल फ़राइज़ फश्तगिल अंत बिल फ़राइज़िद्दीन। ऐ अली, जब तुम दुनिया वालों इंतजार करने वालों की अलामत बता रहा हूं, इंतजार करने का तरीका क्या है। जुबान से तो कूफे वाले भी इमाम हुसैन को बुला रहे थे, तरीका सुन लीजिए मुंतज़रीन का। ऐ अली, जब दुनिया वाले अपनी कालर ऊंची करें, बिल फजाइल अपना को खूब ऊंचा बढ़ा बढ़ा करके बयान करे, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हमारे यहाँ 52 बीघे में वो दीना बोया जाता है, हमारे दादा तो ये थे, हमारे भलाने तो ये थे, हमारा बेटा तो ये। इस मौके पे तुम अली क्या करोगे? फश्तगिल अंत बिल फ़राइज़िद्दीन, तो तुम अपने दीनी फरीजों में मशगूल हो जाना, अपने दीनी फरीजों में मुस्तफ तुम मशगूल हो जाना। यह दुनियावी इफ्तिखार को छोड़ देना और आखिरत के इफ्तिखार को अपना ले। यस्तगिलूना बिअमलि दुनिया। ऐ अली, जब तुम लोगों को देखो दुनियादारी में मुब्तला हैं, दुनियादारी में लगे हैं, अपने रिश्तों को, सिले रहम को सब छोड़ दिया है, अल्लाह रसूल सबको छोड़ दिया है। बेअमली दुनिया, दुनिया में अगर मशगूल है, फस्तगिल अंत या अली बेअमलिल आखिरा, तो अली तो आखिरत के कामों में मशगूल हो जाना। या अली इज़ा रअयत अन्नास यश्तगिलूना बेअयूबिन नास, जब लोगों को देखो दुनिया वाले दूसरों में ऐब निकाल रहे हैं, फश्तगिल अंत बेअयूब नफ्सिक, तो अली तुम अपने नफ्स को देखना। मौलाई कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पुरसुकूनी माहौल, पुरसुकून फैमिली, पुरसुकून घराने के लिए एक छोटा सा नुस्खा बताया, बहुत छोटा सा नुस्खा। ईसा अलैहि सलाम की गरज से आपके हवाले कर रहा हूं। मौलाए कायनात ने, आप चाहते आपकी फैमिली पुरसुकून रहे, घर से पुरसुकून रहे, तो मौला ने फरमाया बस एक काम कर लो, सामने वालों में अच्छाइयां तलाश करो, अपने अंदर ऐब तलाश करो। अच्छाइयां तलाश करोगे दूसरों में तो मोहब्बत बढ़ेगी, अपने अंदर ऐब तलाश करोगे तो इस्लाह करोगे। जैसे बीमारी का पता लग जाए तो इलाज करते हैं, इसी तरह अखलाकी बीमारी है तो उसका इलाज करेंगे, इस्लाह करेंगे। तो जो फरमाया अज़ीज़ान गिरामी, सामने वाले में अच्छाइयां तलाश करो, अपने अंदर ऐब तलाश करो, पुरसुकून रहोगे। कोई भी रिश्ते में भी लड़ाई फसाद होने वाला नहीं है। तवज्जो फरमाया अज़ीज़ान गिरामी। मगर हम लोग, हमारे यहाँ गंगा उल्टी बहती है, अपने ऐब को भी हुनर कहते हैं
دوسروں کے کمال کو بھی برائی کہتے ہیں. یہ ہمارے سماج کا حال. آپ دیجیے سارا سماج صحیح ہو جائے گا. اور جس روز جو گھر، جو فیملی، جو گھرانہ امام کے اس فارمولے پر عمل کر لے گا، اس کے گھر سے حسینیت کی خوشبو آئے گی. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. یا علی اذا رأیت الناس یستغلون بعیوب الناس، جب لوگوں کو دیکھو کہ دوسروں کے عیب تلاش کر رہے ہیں، فاشتغل انت بعیوب نفسک، تو تم اپنے نفس کے عیب کو دیکھو. تو جو یہ پیغام ہے مولا کائنات کے ذریعے ہم لوگوں کا کہ زمانے غیبت میں تمہیں کیا کرنا ہے، زمانے غیبت میں تمہیں کیا کرنا ہے، یہ پیغام ہے پیغمبر اسلام کو مولا کائنات کے ذریعے. یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بکثرت العمل فاشتغل انت بصفوت العمل. اے علی جب دیکھو لوگوں کو بہت زیادہ بکرا ذبح کر رہے ہیں، بہت زیادہ، ہمیں پیسہ جائے 10 بکرا 20 بکرا سب ذبح کر کے خود ہی جب فریزر میں رکھ کے کھانا ہے تو 20 کا پورے بمبئی کے بکرے کے ذبح کر ڈالو. اتنی ہی ہے تو ایک مستحب پر عمل کرو. بقیہ تمہارے ایجوکیشنل کام بھی ہیں، بقیہ تمہارے ہاں دوسرے مومنین کے مکانات کے بھی مسائل ہیں، پورے تمہارے عزیزوں میں بھی دوسرے مسائل ہیں، ان کو تم گود لے لو. اس کا اجر امام حسین دیں گی. مقصد کربلا بھی عمل کرو نا. قربانی اسماعیل و ابراہیم کے اصل ہدف کی طرف دیکھو. توجہ عزیزان گرامی، اصل ہدف بکرا ذبح کرنا نہیں ہے، اصل ہدف اپنے جذبات کو قربان کر دینا ہے. جب جذبات کی قربانی کا شوق پیدا ہو تب جا کر کے انسان اصل حقیقت میں ذبح ابراہیم کی سنت پہ عمل کر رہا. جانور ذبح کرنا اصل مسئلہ نہیں. سال آدمی بھاگا جا رہا ہے، کہاں بھیا زیارت کرنے یار، بالکل جائیے. آپ دیکھیے گھر میں اور بھی لوگ ہیں، خاندان میں اور لوگ بھی ہیں، وہاں کی بھیڑ کم نہ ہونے پائے، یہاں پر کوئی شوق زیارت میں لے کے مرنے نہ پائے. بھیجو اپنے غریب عزیزوں کو، وہاں بھی بھیڑ بڑھتی رہے گی، وہاں کی بھیڑ کم نہیں ہوگی. اور یہ بیچارہ شوق زیارت جو سینے پہ لے کر کے دفن ہو رہا ہے وہ دفن نہ ہونے پائے. یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بکثرت العمل، جب لوگ کثرت عمل کی طرف جائے تو تم فاشتغل انت بصفوت العمل. تو جو عزیزان گرامی، 2 فقرے. یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بتزیین الدنیا فاشتغل انت بتزیین الاخرہ. اے علی جب تم دنیا والوں کو دیکھو کہ وہ دنیا سجا رہے ہیں تو تم اپنی آخرت سجانے میں مصروف ہو جانا. دنیا سجا رہے ہیں، یہ گاڑی وہ گاڑی، یہ مکان وہ مکان، بہت اچھی بات ہے، مگر علی تم اپنی آخرت سجا. گاڑی خریدنا مگر خمس کے پابند رہنا، مکان خریدنا مگر دیکھو تمہارے کسی بھی عزیز کا اب پامال نہ ہونے پائے. رزق حلال لے کر کے آنا، رزق حرام سے پرہیز کرنا، رزق حرام سے پرہیز کرنا، رزق حلال لے کر کے آنا. رزق حرام لے کر کے آؤ گے تو پھر یہ یاد رہے عزیزان گرامی، ہمارے ایک دوست کے کہنے کے مطابق یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ فقط کتے کا ہی گوشت حرام نہیں ہے، رزق حرام سے خریدا ہوا بکرے کا گوشت بھی حرام ہے. آخری فقرہ عزیزان گرامی زحمت. یا علی اذا رأیت الناس یتمسکون بالمخلوق فتمسک یا علی بالخالق. جب تم دنیا والوں کو دیکھو کہ وہ دنیا والوں کی چاپلوسی میں لگے ہیں تو علی تم خدا کی چاپلوسی کرنا. یہ دنیا والوں کی چاپلوسی تمہیں کچھ نہیں دے پائے گی.
ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، مگر جب خدا سے تم متمسک ہو گے تو پھر مولا کائنات نے کیا کہا ہے؟ جسے خدا پناہ دیتا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ آئیے کربلا کے میدان میں دونوں مثالیں کھڑی ہیں، دونوں مثالیں کھڑی، جتنی باتیں میں نے کی ہیں ان تمام باتیں خلاصے کے طور پر زمانے انتظار میں ایک منتظر سیاح کو کیا کرنا چاہیے؟ 6 باتیں ہیں، 6 باتیں ہیں، خلاصہ 6 باتیں عزیزان کرام۔ اگر چاپلوسی کرنا ہے تو اللہ کی کرو، اگر تمہیں دیکھو کہ لوگ بہت زیادہ نیک عمل کر رہے ہیں تو تم اپنے عمل کی کوالٹی کو دیکھو، جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا سجا رہے ہیں تو تم اپنا دین سجاؤ، آخرت سجاؤ، جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی دنیا بنا رہے ہیں تو تم اپنی آخرت بنانے شروع کرو، جب لوگوں کو تم دیکھو کہ وہ لوگ دوسروں میں عیب تلاش کر رہے ہیں تو تم اپنا عیب تلاش کرو، اور سب سے پہلا جب لوگوں کو دیکھو کہ وہ ڈیجے مار رہے ہیں، اپنے خاندان، نسل، پیسہ، دولت پر فخر کر رہے ہیں تو علی تم کیا کرو گے؟ ایک علی کا چاہنے والا کیا کرے گا؟ ایک منتظر غیبت کیا کرے گا؟ امام زمانہ کا انتظار کرنے والا کیا کرے گا؟ عزیزان گرامی اپنے دینی فریضے کو پورا کرے گا۔ دونوں کی مثال کربلا، دونوں کی مثال کربلا۔ پسر ساتھ امام حسین کو جانتا تھا مگر وہ موت کی طرف بڑھتا چلا گیا، قاتل ہو کر کے بھی مر گیا، اور یہ بھی سپہ سالار ہے لشکر یزید کا، مگر یہ زندگی کی طرف آیا ہے۔ اب جو زندگی کی طرف آیا تو سر کٹا کے بھی اور اس وقت تک زندہ ہے جب تک حسین زندہ رہے گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر، اللہ سے ہم اللہ۔ عزیزو، زہرا کا لال کربلا کے صحرا میں آواز دے رہا ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ آئے تھے زعفر جین آئے تھے مدد کرنے، صاحب ریاض کی روایت پڑھے، زعفر کہہ رہے ہیں مولا مجھے اجازت دیجیے۔ امام نے زعفر کا ہاتھ پکڑا، ایک ایسی لاش کے پاس لے کے آئے جس کے بازو کٹے ہوئے۔ پہچانتا ہے زعفر یہ کس کی لاش؟ کہا نہیں مولا، کہا یہ میرے برابر کے بھائی عباس کی، عباس کے بعد اب حسین جینے کی تمنا کرے گا۔ اور اس نے کہا مولا مجھے واپس نہ کریے۔ امام اور آگے بڑھے اور ایک ایسی لاش کے پاس لے کے آئے جس کے سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹا ہوا۔ پہچانتا ہے زعفر یہ کس کی لاش ہے؟ نہیں مولا، یہ میری 18 برس کی کمائی علی اکبر۔ عزادارو، آپ اندازہ لگائیں، آج دنیا میں کسی بھی مذہب کا انسان مر جائے مر اسے کفن ملتا ہے، کسی بھی مذہب کا مر جائے اس کے مذہب والے اگر نہیں ملتے ہیں، انسان بعنوان انسانیت ہمارے ملک میں قہرحال اسے تفریح کیا جاتا ہے، مگر دنیا کا ایک مظلوم زہرا کا لال ہے جس کے جنازے سے جب وہ سید سجاد گزرے ہیں تو تڑپ کے کہا ہے پھوپھی اماں ظالموں نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر لیا، مگر آل ابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا۔ یہی نہیں ہے زادارو، غربت امام حسین علیہ السلام کا ایک مرثیہ جو سید سجاد نے پڑھا ہے، امام علی مقام مدینے میں رات کا سناٹا، کان میں ایک آواز آ رہی ہے، اندھیرا ہے، میں غریب ہوں، میں غریب ہوں۔ امام بے چین ہو کے بستر سے اٹھ پڑے، باہر آئے، دکھائی نہیں دے رہا، کہا بھائی عرب ذرا رک، مجھے کچھ باتیں کرنی، اس کے پاس پہنچے، کہا تو غریب ہے؟ کہا مولا بہت غریب۔ کہا یہ بتا اگر تو ابھی مر جائے تو تجھے غسل و کفن ملیں گے؟ اس نے کہا مولا میں مسلمان ہوں، یہ آپ کے جگ کا شہر ہے، غسل بھی ملے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا، میں دفن بھی کیا جاؤں گا۔ بیمار کربلا چیخ کے کہتے پھر تو کہاں کا غریب ہے؟ غریب تو میرا بابا حسین تھا۔
غریب تو میرا بابا حسین تھا. عزادارو جناب زینب اولیاء مقام نے جو مرثیہ پڑھا ہے، جنت البقیع میں اس مرثیے کے ایک شعر کا ترجمہ کر رہا ہوں. جناب شہزادی فرماتی ہیں، اماں اگر کوئی کہے تمہارے حسین کو غسل نہیں دیا گیا تو اماں اس کی بات نہ مانیے گا. فرق اتنا ہے، دنیا کی میتوں کو پانی سے نہلایا جاتا ہے، تمہارے حسین کو خون سے نہلایا گیا. اماں اگر کوئی کہے تمہارے حسین کو کفن نہیں دیا گیا ہے، اماں اس کی بات نہ مانیے گا. فرق اتنا ہے اماں، دنیا کی میتوں کو قبروں کا کفن دیا جاتا ہے، تمہارے حسین کو کربلا کی خاک نے اڑ اڑ کے کفن پہنایا. آپ غربت امام حسین علیہ السلام اگر دیکھیں، امام زمانہ علیہ السلام نے جو سلام پڑھا ہے، زیارت ناہیہ میں میرا سلام ہو میرے اس جگ پر جس کی سینے کی ہڈیاں گھوڑوں کی ٹاپوں سے توڑ ڈالی گئی. بس عزادارو آخری فقرے ہے اور مصائب کی زحمت تمام ہے. عزادارو آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، آپ کی آنکھیں نم ہو گئی. آخری فقرے عزادارو اور زحمت تمام ہے. آج ذرا دیکھیں غربت امام حسین علیہ السلام، غربت حسین یہ زہرا کے لال ہے. عزادارو کیسا غریب ہے، ایسا غریب ہے عزادارو کہ امام سجاد علیہ السلام جب اعجاز امامت آئے ہیں شب میں دفن کرنے، دیکھا قبیلہ بنی اسد وہاں پر. قبیلہ بنی اسد اس لیے جا کے چھپ گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوفے سے کوئی سپاہی آیا ہو. امام نے آ کر آواز دی، قبیلہ بنی اسد باہر نکلو، میں اپنے بابا کو دفن کرنے آیا ہوں. قبیلہ بنی اسد والے باہر نکلے ہیں، تمام شہداء کو دفن کیا گیا. مگر جب امام حسین کو دفن کرنے کا وقت آیا، امام فرماتے معصوم کو معصوم دفن کرتا ہے. عزیزانو جب امام سجاد چاہتے ہیں اپنے بابا کے سینے اور کمر کی طرف سے آنس اٹھائے قبر کے حوالے کرے تو پاؤں کی ہڈیاں زمین کی طرف آ رہی ہیں. جب پاؤں کمر سے سنبھالتے ہیں تو سینے کی ہڈیاں زمین کی طرف آ رہی ہے. امام نے آواز دی، چٹائی لا، مجھے سارا گلان کو دکھ کرنا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون لعنۃ اللہ علی بسم اللہ العظیم لا جمال جن الاکرم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اللہم بحق الزہرا و بیہا و بعلیہا و بنیہا. خدایا بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام ہم سب جو گناہوں کو بخش دے، ہم سب جو والدین جو گناہوں کو بخش دے. تمام اموات مومنین و مومنات بالخصوص جناب شیخ ذوالحسن صاحب جواری معصومین میں جگہ عنایت صاحب. پروردگار بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام حاضرین میں اگر کوئی بیمار ہے یا پوری دنیا میں جہاں کوئی بھی بیمار ہے، بالخصوص دین کی خدمت گزار ہمارے علماء یا مومنین و مومنات، ان سب کو شفاء عاجل و غیر عاجل و توانائی. پروردگار بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام تمام اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے دنیا میں جہاں گئے بھی ہوں، ان سب کو، ہمارے علماء مراجع کرام کو، ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی تو حفاظت فرما. تمام ادبات عالیات بالخصوص سید زینب بی بی سکینہ علیہ السلام کے مزارات مقدسات کی تو حفاظت فرما. پروردگار ہمارے اس مختصر مگر اہم عبادت کو قبول فرما، ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما، دعاؤں کو قبول فرما، آرزوؤں کو پائے تکمیل تک پہنچا. جو بے روزگار ہوں بے روزگار عنایت فرما. امام زمان علیہ السلام کو ظہور جلد از جلد ہو، مولا چاوان و انسان میں سب کو شمار فرما. حضرات میری دو گزارشیں. نمبر 1، بہت زمانے کے بعد بمبئی کے مخیرین کے ضد اور اصرار پر ادارے تنظیم المکاتب جو پورے ہندوستان میں بنگال سے لے کے نوبرا اور نوبرا سے لے کر کے آپ کے ساؤتھ اور آپ کے سوراشٹر و مہاراشٹر وغیرہ میں تقریباً 1200 سے زیادہ مکاتب چلا رہا ہے. جامع امامیہ اور جامعۃ الزہرا ہائی ایجوکیشن لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے. اس کے علاوہ ایک کشتی ہے تنظیم المکاتب جس کو آپ پر